go with the perception, we should go with hardcore science. Let us come to the PCOS. What are the management issues? The management issues are insulin resistance with its problems, then irregular entrant bleeding, and immunity. High risk of coronary artery disease, not only PCOS patient but in first degree genetics also. How to diagnose insulin resistance? The first one, opening statement, is not easy and it becomes all the more difficult in clinical practice. Normal individuals. That's why it is reasonable to consider all PCOS patients to have risk of insulin resistance. However, insulin resistance is very frequently seen and valid option for improvement in evolution in cholesterol disease. What is role of metformin? It is effective drug compared to placebo or no treatment. Look at this paper. This was in 2009 OBGYN. Met versus placebo. Metformin improved the ovulation, and then met and clomipene group was superior than clomipene alone. Why this debate started? I'm asking the question. Why was all this generated and created? Problems with this meta-analysis. This study had significant heterogeneity with limited any conclusion, and therefore different societies give different explanations and recommendations after this review. Look, only with PCOS NIPT. Conclusions were based on indirect evidence from diabetes prevention study. And it recommended that only lifestyle is superior to metformin. In DPS, however, this diabetes prevention will affect somebody up to this question for the audience and the respective chairperson and respective jury. Now the question comes, metformin is not required. Go for lifestyle. Lifestyle is much more effective than metformin. This was a DPC trial. Agreed. Can we take advantage of both? Lifestyle and metformin. We are clinicians. We are there to take advantage. We are there to take benefit to our patients. However, lifestyle is easier said than done. You look at all the people sitting here, at least 50% of would have BMI more than 25. What should we do? Let us know. What is the difference between clinical trial and practice? Close to the vision of patients by health professionals, patient with facilities, money for the trials. This is big incentive. It becomes difficult to apply clinical practice when it comes to lifestyle. When there was a study, why put this slide? What should be done to people with masses? These are masses and their clinician. So, let us look at metformin. It is a low cost, relatively safe profile. It may be used for patients for many facets of reproductive function, from positive medications. And to conclude, PCO is still continues to be mysterious. I agree with it. Benefit of doubt should be passed on to patients. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डायबिटीज़ और एंडोक्रोनोलॉजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ की गई डायबिटीज़ सेंटर पे, उसका तीसरा दिन है। और इस 3 दिन में हिंदुस्तान से 37 स्पीकर्स आए और ये बहुत ही सीनियर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट इस कंट्री के थे। 3 कंट्री के बाहर के स्पीकर्स थे और इन तीनों दिन में हमारी जो चर्चा हुई वो डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए, डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो उसका इलाज क्या होना चाहिए, और डायबिटीज़ के अलग अलग सिचुएशंस, अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, डायबिटिक है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है,
جس کے لیے ہم نے ڈاکٹر لی کو سنگاپور سے بلایا تھا. انہوں نے 4 لیکچرز دیے اور بیسک کانسیپٹ بتایا کہ یہ جو بچوں کی ڈائبٹیز ہے اس کے ڈوز کو ایڈجسٹ کیسے کرنا چاہیے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے. اور بہت سارے کویشچنز کراس کویشچنز ہوئے جس کو سارے اسپیکرز نے بہت ہی جسٹیفائڈ طریقے سے جواب دیا. آڈینس سیٹسفائیڈ تھی. اس کے علاوہ ہم نے تھائرائیڈ ڈیزیز پہ ڈسکشن کیا کہ تھائرائیڈ ڈیزیز کو مینیج کیسے کرنا چاہیے، اگر پریگننسی میں تھائرائیڈ کی بیماری ہو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور ڈسکشن کیا ایڈنل گلینڈ کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کیا ہونا چاہیے. چرچا آسٹیوپوروسس پہ ہوئی اور آسٹیوپوروسس جو اولڈ ایج میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی کمر جھک جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، منیمم ٹیسٹ کیا ضروری ہیں اس ہڈی کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جس کو ہم لوگ آسٹیوپوروسس کہتے ہیں. اور یہ سارے اسپیکرز جو ہیں یہ اپنے اپنے ایریا میں ایکسپرٹ تھے اور انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا، آڈینس سے انٹریکٹ کیا، ان کے کویشچنس کا جواب دیا. اوورآل اس آخری دن جو ہم قریب 1 گھنٹے میں ختم کر رہے ہیں، دی آڈینس واز سیٹسفائیڈ. اور جو ساری آڈینس اس ڈائبٹیز انڈوکرینالوجی سینٹر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئی، سب نے محسوس کیا کہ یہ کنٹری کا ون آف دی بیسٹ سینٹر ہے جہاں تک ڈائبٹیز اور انڈوکرینالوجی کے سوال ہے. مجھے کوئی ایسا اسپیکر نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ نہیں کہا ہو کہ اس سے اچھا سینٹر آج کی تاریخ میں ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے. اور اگر یہ سینٹر اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو دس ول بیکم ون آف دی بیسٹ سینٹر آف دس کنٹری.